اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلی اللہ علی النبی الأمي. یہ یقیناً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. تو یعنی یہ کلام کیوں نازل ہوا؟ اگرچہ کیوں تو شریعت میں ہوتا نہیں، لیکن چونکہ ہمارے اکثر مزاج اب عقل کے تابع ہوتے جا رہے ہیں، تو ایک سادہ سی بات ہے کہ یہ کیوں نازل ہوا. یہ تلاوت کے لیے نازل ہوا، یہ برکت کے لیے نازل ہوا. یہ جیسے بہت سارے کچھ ایسے بھی اس وقت لاہور میں مشائخ ہیں کہ جو قرآن کی آیات سے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. یہ بیماریوں کے، جسمانی بیماریوں کے، ٹی بی کے، سرطان کے علاج کے لیے یہ نازل ہوا. یہ کس لیے نازل ہوا اور اس کی ایتھینٹسٹی، سند کیا ہے، اور پھر اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت بھی اللہ جل شانہ نے قرآن میں بیان کی ہے. اس کی حقیقت کہ یہ وزن اس کا کتنا ہے. وزن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس قرآن کو، کہ جس کو کہ ہم نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. قرآن کس جگہ پر نازل ہوا؟ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اگر یہ قرآن، اگر ہم اس کو لو انزلنا حاصل قرآن نازل کرتے کسی جبل پر، کسی پہاڑ پر، کسی ماؤنٹ ایورسٹ پر، آپ یہ کہہ لیجیے کہ جو پہاڑوں کا بہت بڑا سلسلہ ہے، اس پہ نازل کر دے، تو یہ مخاطب تو دیکھتا کہ یہ اس قرآن کے بوجھ سے، خشیت الہی کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے چکنا چور، ٹکڑے ٹکڑے، بروکن انٹو پیسز، ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ ہے وہ قرآن. یہ ایک تجلی ہی تو تھی جو طور پر پڑی تھی، اور طور اس کو برداشت نہیں کر سکا، سیاہ ہو گیا. اور اس تجلی کو طور نے تو کیا برداشت کرنا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے تھے، کیونکہ آپ بے ہوش ہو گئے تھے. تو جب آدمی کسی چیز کو برداشت نہیں کرتا تو وہ پھر قومے میں یا برداشت بے ہوشی میں چلا جاتا ہے. تو یہ ایک اللہ جل شانہ کی تجلی تھی. یہ اللہ کا پورا قرآن ہے. اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کر دیا جائے تو وہ ریزہ ریزہ. تو یہ اتنی قیمتی اور اتنی وزنی، اور اس کا اللہ کی بارگاہ میں جو اس کی ویلیو کہہ لیجیے، اس کا وزن، اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے. لہذا اللہ جل شانہ نے جب یہ اپنا خلیفہ بنانا چاہا تو یہ جو عبدیت اور بندگی جو انسانوں کو منتقل کی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بندوں کو اللہ رب العزت نے عبدیت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے لیے پیدا کیا.
تو اللہ جل شانہ نے اس سے پہلے اس عبدیت، اس بندگی اور اس معرفت کو اور اس تکلیف کو، اس مکلف ہونے کو کہ بندے عبدیت کے مکلف ہو گئے، شریعت کے مکلف ہو گئے، اور شریعت کیا ہے؟ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اظہار عبدیت ہیں، تو اس عبدیت کے مکلف کر دے گے انسان۔ تو جب یہ چیز اللہ نے اپنی امانت پہاڑوں پہ، آسمانوں پر پیش کی، آسمانوں پر پیش کی، وہ ساروں نے اس سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ اس عبدیت کی کیفیت کو سمجھتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس رب کی عبادت کر سکیں اور اس کی عبادت کا کوئی حق ادا کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی، اللہ میں تیری بندگی، تیری تعریف اور عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا، تیری تعریف کا حق نہیں ادا کر سکتا، اے میرے رب تو ویسے ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ تو پھر جب یہ امانت جب اللہ جل شانہ نے انسانوں کو پیش کی تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ظلماً جہولا، یہ کم عقل، اپنے اوپر ظلم کرنے والا، بے سمجھ، اس نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس لیے اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا۔ عالم ارواح میں بھی اسے پوچھا گیا، الست بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام ارواح نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا قالوا بلا، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں، ہم شہیدنا شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو دیکھیے یہ امانت اللہ جل شانہ نے انسانوں کی طرف منتقل کر دی اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ تو اگر ہم بچوں کی طرح سوال کریں تو پھر یہ معاملہ، بچوں کی طرح سوال کریں اور بچوں کو بچوں ہی کی طرح کا جواب دیں تو پھر ایمان بچتا ہے۔ اور اگر ہم شیکسپیئر بن جائیں اور برٹن رسل بن جائیں، گریک فلاسفرز بن جائیں تو پھر کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ بچوں کی طرح سوال کیا ہے کہ بیٹا تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ، سکھایا نا، ایک بچی آتی ہے، بیٹا تمہیں روزی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ بیٹا تمہیں پیدا کس نے کیا؟ اللہ۔ بیٹا آسمان و زمین کو اس نے بنایا؟ اللہ۔ ایسا پیار آتا ہے، میرے خیال میں 3 سال کی ہوگی بچی، ایسا پیار آتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ تو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سادہ سی بات دیکھیے، لیکن یہ سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آتی، پتہ کیوں؟ دماغ کے الجھاؤ کی وجہ سے، اور بتاؤں خواہشات کے شور کی وجہ سے۔ جب خواہشات کا شور بہت شدید ہوتا ہے تو اس میں حق کی آوازیں دب جاتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہر جانب سے اللہ رب العزت کی آوازیں آ رہی ہیں، لیکن یہ آوازیں حق، یہ باطل کے شور سے، اور اندر جو خواہشات نفسانیہ کا شور ہے، شہوات کا شور، اس شور سے جو باطل کی آوازیں ہیں وہ دب جاتی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں جہاں گھوڑے چل رہے ہوتے ہیں اور مٹی اڑ رہی ہوتی ہے تو وہاں گرد اتنی ہوتی ہے کہ کسی کو یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ کس پہ سوار ہے۔ بعض اوقات کچر پہ سوار ہوتا ہے، گرد اتنی اڑ رہی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا کہتا ہے کہ یہ تو گھوڑے پہ سوار ہے، خود اس کو بھی واہم ہونے لگتا ہے کہ میں کوئی شاہی گھوڑے پہ سوار ہوں، لیکن جب گرد چھٹتی ہے تو اصل صورتحال سامنے آتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ میں کس پہ سوار تھا۔ تو جب یہ آنکھیں بند ہوں گی تو بندے کو علم ہو جائے گا کہ میں کس پہ سوار تھا۔ یہ جو دنیا کی لذات اور مرغوبات ہیں اور یہ جو کہانیاں ہیں اور ناول اور افسانے ہیں،
اور جو شاعریاں ہیں اور یہ جو بڑے بڑے ہوٹلز میں کیسینوز ہیں، یہ سارے کے سارے پتہ لگ جائیں گے کہ ان کی کیا ویلیو تھی. تو جب آنکھ کھلے گی تو پتہ لگ جائے گا. میں آپ سے اس مسئلے میں اس بات پر مخاطب ہوں کہ بچوں کی طرح اگر ہم ایمان کو سیکھیں گے تو پھر آئے گا. وہ کیا؟ اب سنیے کہ اس کائنات کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے. یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. کائنات سے کیا مراد ہے؟ بچوں کی طرح جناب، کائنات سے مراد ہے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، پلینٹس ہیں، سیارے ہیں، مریخ ہے، جوپیٹر ہے، کہکشائیں ہیں، گلیکسیز ہیں، آسمان ہے، آسمان ہے، زمین ہے. تو یہ ساری ارضیات ہیں اور آسمان ہے. اب یہ پوری یونیورس ہے. اس یونیورس کا ایک حصہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زمین. ہم ارتھ پہ ہے، اس کا نام ارتھ ہے. کتنی دور ذرا دیکھیں تو چاند نظر آتا ہے. آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مشاہدے سے دیکھتے ہیں، ایسا مشاہدہ ہے کہ جس کو ہم انکار نہیں کر سکتے. تو یہ جو چاند اور سورج جو روزانہ ہم دیکھتے ہیں، تو ان کو ہم ایک نارمل روٹین کے ساتھ گزار دیتے ہیں، نہ ان سے کوئی سبق لیتے ہیں اور نہ ان سے کوئی عبرت پکڑتے ہیں، نہ آپ کو کوئی لیکچر دیتا ہے. جبکہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے قسم سے کوئی سورج اور چاند اور آسمان اور کوئی پہاڑوں، جبال اور کوئی سمندروں کو دیکھے اور کوئی شیر کی گرج کو سنے اور اس کا جلال دیکھے اور کوئی زمین سے، پہاڑوں سے نکلنے والے پتھر اور سونا اور چاندی اور ایلومینیم، ان سارے معدنیات کو دیکھے تو بے اختیار اللہ رب العزت کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہوئے چلا اٹھتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ہم اس وقت سوئے ہوئے ہیں، ہمارے دل موئے ہوئے ہیں، خواہشات کے بندے ہیں. حیرت کی بات ہے وہ لوگ کہ جو چاند اور ان چیزوں پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، وہ بھی اللہ سے غافل ہیں. وہ بھی مادے کے اندر وہ فکر کرتے ہیں، لیکن مادے کا جو موجد ہے اور اس کا جو خالق ہے اس کی طرف ان کا دھیان نہیں جاتا. ایسا ان پر بھی شدید غفلت آئی رہتی ہے. تو بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں کہ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ اس ساری کائنات کو اللہ جل شانہ نے پیدا کیا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کا استحضار حاصل ہو جائے، ریئلائزیشن، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے تو اس کو بے مقصد نہیں بنایا. ما خلقت ھذا باطلا، یہ بے مقصد نہیں ہے یہ آسمان زمین. تو اس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس کا ایک مقصد اللہ جل شانہ نے اس کو سونپا، اور پوری کائنات کے اندر سب سے زیادہ معزز، مکرم اور وہ مقصود اس کو بنا دیا گیا، اور ساری اشیاء کو اس کا خادم بنا دیا. ان الدنیا خلقت لکم، یعنی حدیث میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کم، ساری دنیا جو ہے نا تمہارے لیے بنائی ہے. وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ، اور تم تیار کیے گئے ہو للآخرہ، آخرت میں جو انعامات اور جنت ہے. اور پوری کائنات جو ہے اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی ہے. اس کا یقین آ جائے تو بچوں والا ایمان ہے، اس کا یقین آ جائے تو بات آگے بڑھتی چلی جائے گی. اگر یہ یقین آ جائے تو مشاہدہ ہونا شروع ہو جائے گا. اب بتائیے کس چیز کا یقین مانگتے ہیں کہ جو زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن روزانہ روزمرہ
زندگی میں آگے گزر جاتے ہیں اور مسائل کا انبار ہمیں وقفہ نہیں دیتا کہ ہم کھڑے ہو کے مراقبہ کر کے سوچیں کہ آخر ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، جس کو قرآن نے واضح فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم گمان کرتے ہو کہ تمہیں ہم نے بے مقصد پیدا کیا ہے، یعنی یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تمہارے اندر یہ مرض ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے، تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہم نے اس زمین اور آسمان کو اس لیے پیدا کیا ہے ایکم احسن عملا، کہ ہم یہ دیکھیں کہ تم میں سے کون اعمال صالح کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، جس وقت پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو بنایا اور اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا، اور اللہ رب العزت نے انسان کو بے مقصد نہیں بنایا، تو اللہ جل شانہ نے جب انسان کو با مقصد بنایا اور اس کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی متعین فرمایا۔ دیکھو جو چیز رب نے بنائی ہو، جس نے بنائی ہو، دنیا میں بھی ایسا ہے، اس کا مقصد کوئی دوسرا تو متعین نہیں کر سکتا نا۔ آپ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر بناتے ہیں اور اس کا پرپز اور آبجیکٹو یہ ہوتا ہے، تو دوسرا آدمی کہتے نہیں جی یہ اس کا مقصد یہ ہے، اچھی بات ہے، بنایا جس نے ہے، جس کی وہ تھاٹ ہے۔ تو وہ اب علامہ اقبال کے جو اشعار ہیں وہ اس کا مقصد، اس کے اندر جو معنی اور منشا ہے اور اس کی جو مراد ہے وہ وہی ہونی چاہیے جو علامہ اقبال کے نزدیک ہے۔ اب علامہ اقبال تو اس شعر سے یہ مطلب لے رہے ہیں، تم کوئی اور مطلب لے رہے ہو، دوسرا کوئی اور مطلب لے رہا ہے، تیسرا کوئی اور مطلب لے رہا ہے۔ تو جو اس شاعری کا خالق ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ جی میں نے یہ جو شعر لکھا ہے تو اس شعر سے میرا مقصد کیا تھا۔ تو سادہ سی بات ہے، کوئی بھی مینوفیکچر انجینئر وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کمپیوٹر کو بنانے میں میرا کیا مقصد تھا۔ تو اللہ جل شانہ کے متعین کیے ہوئے مقصد کا بھی آپ اور میں خدا محفوظ فرمائے ہائے ہائے ادب نہیں کرتے، اس پر بھی ہمیں اطمینان نہیں ہوتا، اس پر بھی ہم ریسرچ کرتے رہتے ہیں اور اس پر بھی ہمیں یعنی بے چینی اور بے قراری اور ہم کسی اور چیز کے اندر مشغول ہیں۔ تو دیکھیں یہ تو ضرور سمجھ لیجیے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو ابدیت اور بندگی کے لیے بنایا ہے۔ بندے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اب آئیے 3 جسموں پر، یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، اس کائنات کے اندر انسان کو بھی اللہ نے بنایا ہے، دوسرا ایمان، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان کو کس لیے بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تجھے ابدیت اور بندگی کے لیے بنایا ہے۔ اب جب اس نے بنایا ہی ابدیت اور بندگی کے لیے ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو انسٹرکشنز دے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ ابدیت کیا ہے، بندگی کیا ہے اور عبادت کیا ہے، آداب بندگی کیا ہیں، بندگی کے طریقے کیا ہیں، کیفیت بندگی کیا ہے، بندگی کا محاصل کیا ہے، بندگی سے کیا مراد ہے، وہ آپ کو خود بتائے گا۔ اب اللہ جل شانہ نے اس بندگی کے طریقے بتلانے کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک کلام فرمایا، وہ کلام فرشتوں نے بھی سنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ جل شانہ وہ کلام فرماتے تھے تو فرشتے سارے کے سارے جلالت شان کی وجہ سے، جلالت کلام کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہو جاتی تھی اور بے ہوش ہو جاتے تھے۔ لہذا عجیب بات ہے کہ ان فرشتوں نے یہ کلام نہیں سنا۔ فرشتے جو ہیں وہ قرآن کے حافظ نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے کہ صرف ایک فرشتہ ہے، اس کا نام جبرائیل امین علیہ السلام ہے، یہ مبارک فرشتے، یہ بھی اس جلالت شان کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک ہیبت طاری ہوتی تھی، لیکن ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کے ہوش قطع نہیں ہوتے تھے۔ جب ان کے اوپر اللہ رب العزت اپنا کلام پڑھتے تھے تو ان کے اوپر ہوش قطع نہیں ہوتے تھے۔
اس لیے کہ یہ میسنجر ہیں، یہ پیغامبر ہیں. جس شخص نے پیغام آگے پہنچانا ہے تو اس کے لیے کام اینڈ کوائٹ ہونا اور اس کے لیے چیزوں کو غور سے سننا اور محفوظ کرنا کتنا ضروری ہے. لہذا یہ ہوش میں رہتے تھے، لیکن جلالت شان سے یہ بھی کام اٹھتے تھے. تو جب اللہ جل شانہ کلام فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ نے کلام پاک جو اس کا اپنا کلام ہے اس کی ہر آیت کو پڑھا ہے. جبکہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کے شاید نالج میں بات کس درس میں ہو کہ جو تورات تھی وہ کلامی لائنی تھا، وہ تحریر تھی، وہ کتب تھی، وہ تختیوں پر ریٹن تھی، وہ تحریر تھی. یعنی کلام تو اس کو دیکھیں، اگر میں آپ کو ایک لیٹر بھیجتا ہوں اور ڈسپیچ کر دے، اس کو میرا کلام نہیں کہتے. اور یہ جو میں بول رہا ہوں اس کو میری تحریر نہیں کہتے، یہ میرا کلام ہے. کلام ہوتا ہے جس کا تکلم کیا جائے، جس کے لفظ جبڑے سے باہر نکالے جائیں، جس کا تلفظ کیا جائے، جس کو سپیک کیا جائے. تو اللہ جل شانہ نے اس کا تکلم کیا ہے. یعنی اگرچہ یہ کلام مانوی ہے لیکن اللہ جل شانہ نے اس کلام کی ہر آیت کو پڑھا ہے. جبکہ تورات جو تھی اللہ جل شانہ نے اس کو ایکسپیل نہیں کیا تھا، اس کو اسپیل نہیں کیا تھا، یعنی اسپیلنگز اور مخارج کے ساتھ نہیں اس کو پڑھا تھا، اس کو تحریر کیا تھا. اچھا، اور آپ کو میں بائبل کے بارے میں بتاتا چلا جاؤں کہ بائبل تو ریٹن فارم میں بھی نہیں آئی تھی. بائبل جو تھی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قلب میں جو مراد خدا بندی تھی اس کا القاء تھا. اس کا مطلب یہ حدیث کی اصل میں، یعنی بائبل جو ہے ریٹن فارم میں نہیں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی آتی تھی اور ان کے قلب میں اس کا القاء ہو جاتا تھا. اس کا القاء سے وہ اپنی مبارک زبان سے اس کو بیان فرماتے تھے. تو یہ ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضمون خدا بندی ہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کتاب ہے ریٹن، اور یہ قرآن جو ہے وہ کلام ہے. اب اس کلام کے اندر اللہ جل شانہ نے ابدیت کے زندگی گزارنے کے سارے طریقے سمو دیے. اچھا، اب دیکھیے، زندگی گزارنے کا طریقہ صرف وہی جانتا ہے کہ جس کو ایک چیز کا ابتدا سے انتہا تک پتہ ہو. آپ یہاں سے جانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں پہاڑی علاقے ہے، کالام ہے، آگے ناران ہے، کاغام ہے. آپ کہتے ہیں جی میں جو ہوں میں آپ کا گائیڈ ہوں، جس کو کہتے ہیں مرشد کہتے ہیں جو آپ کو رہنما ہو، وہ آپ کو گائیڈنس دے. اب آپ دیکھیے کہ آپ نے ایک آدمی کو کہا کہ مجھے راستہ دکھاؤ، بالا کوٹ سے آگے ہم چلیں گے ناران اور پھر آگے کالام، اور سڑک جو ہے تھوڑی سی پرخطر بھی ہے، تو اس کو راستہ نہیں آتا. بتائیے، جس کو راستہ ہی نہیں آتا، جو خود اس راستے سے گزرا ہی نہیں ہے، وہ آپ کو کیا راستہ بتائے گا؟ جو اس راستے سے خود اس نے سفر ہی نہیں طے کیا، وہ کیسے راستہ بتائے گا؟ تو وہ تو گائیڈ نہیں ہو سکتا. پھر دیکھیے گا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو، بالفرض میں عرض کروں کہ جس نے وہاں 10-12 دفعہ بھی ٹریول کیا ہو، وہ راستے کے اتار چڑھاؤ کو جانتا ہو. لیکن ایک مثال دیتا ہوں، کہیں یہ واقعہ نارمل ہے کہ اچانک اس کو چکر آ جاتا ہے، ٹرانسینٹ اسکیمک اٹیکس کہتے ہیں، ٹی آئی وقتی طور پہ غنودگی آ جاتی ہے، سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. پھر دیکھیے اس کو چلتے چلتے اس کی شوگر لو ہو جاتی ہے. اب میرے پاس ایک پائلٹ آئے تو بڑے پریشان تھے، اتنے پریشان تھے. وہ یہ تھا کہ ینگ پائلٹ، انفارچونیٹلی تو نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائبیٹک تھے. اب انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی یہ رپورٹ دے دوں گا نا ان کو تو وہ مجھے گراؤنڈ کر دیں گے. تو وہ ان کے لیے بڑا مشکل تھا. تو بڑے رنجیدہ تھے اور پوچھ رہے تھے کہ کیسے. اب واقعی ان کی ڈائبٹیز بھی ایڈوانس تھی.
تو اب یہ تو ایک شرعی مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی چھپایا نہیں جا سکتا. تو ان کی اپنی جو تھی ہاسپٹل میں ریکنفرم کرنے کے لیے ادھر آ گئے. اب دیکھیں جب آدمی کا گلوکوز تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، اس کو راستے کی پوری آشنائی ہوتی ہے اور اس راستے کا ماہر ہوتا ہے. ابھی کیا ہو گیا اگر ڈائبیٹک ہے، فار ایگزامپل اگر اس میں زیادہ خطرہ تو ہوتا ہے کہ شوگر گر جائے تو آپ اس کو گلوکوز انجیکٹ کر دیں. آخر دنیا کے اندر 30% آف ڈائبیٹکس ہیں، تو اسے یہ کام کیوں لے لیا؟ نہیں بھائی وہ مرشد نہیں مان سکتا. اب مرشد سے مراد ہوتا ہے ڈرائیور، عربی میں ڈرائیور کو مرشد کہتے ہیں. وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا، رہنما نہیں بن سکتا، آپ کو دکھا نہیں سکتا. تو دیکھیے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو کارل مارکس ہیں، یہ جو کمیونسٹ ہیں، یا یہ جو لوگ ہیں، یہ کیسے رہنما بن سکتے ہیں؟ یہ تو مر کھپ گئے. ان کے پیچھے کمیونزم بھی ختم ہو گیا، سوشلزم بھی ختم ہو گیا. انہوں نے کیا تیر مارا انہوں نے. لہذا اللہ جل شانہ اس بات کو جانتے ہیں کہ دیکھیے یہ عقلی بات میں کر رہا ہوں کہ زندگی یہ میں نے کائنات بنائی ہے، اس کائنات کی معدنیات سے میں واقف ہوں، اس کے اندر کتنا سونا ہے اس سے بھی میں واقف ہوں، تیل سے بھی میں واقف ہوں، یورینیم اور لیتھیم سے میں واقف ہوں. مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ نا لیتھیم سے اور یورینیم سے اٹامک پروسیسنگ کریں گے، نیوکلیئر ویپنز بنائیں گے، مجھے سب معلوم ہے. تو خود ہی تو میں نے رکھے ہیں ان پہاڑوں کے اندر، افغانستان کے پہاڑوں میں لیتھیم اور یورینیم ہی تو لے کے گئے تھے سارا. ہاں جی مجھے پتا ہے کہ میں نے کوہاٹ کی طرف کچھ زمرد کے اور چارسدہ کی طرف کچھ ایسے پہاڑ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور کھیوڑا کے پاس نمک کی کانیں ہیں اور لوہے کی کانیں ہیں اور کوئلے کی کانیں. یہ سب اللہ رب العزت نے وہ جانتے ہیں. پھر وہ جانتے ہیں کہ اس کی ابتدا کیا ہے، اس کا مادہ کیا تھا، اس کی کمپوزیشن کیا تھی. یعنی کہتے ہیں ہم نے کہا گیا جی آپ یہ جو آرٹس ایجوکیشنل کمپلیکس ہے نا، اس جو بنایا ہے نا، تو اس کے لیے جن انجینئرز نے یا جن الیکٹریشنز نے یا جن الیکٹرک جو بندے ہیں انہوں نے جو کام کیا ان کی جماعت کو آپ رکھیں، اس کو آپ نہ جانے دیں. ریزن یہ ہے کہ مینٹیننس کے لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے. 5 سال بعد جب بھی فالٹ ہوگا نا تو فالٹ آپ کو پتہ ہی نہیں لگے گا، لیکن جس نے اس وقت بنایا ہوگا نا، اس وقت جس کو پتا ہوگا کہ اس میں کیا میٹیریل ڈلا ہے، تو وہ اس کا فالٹ بھی امیڈیٹلی ٹریس کر لے گا. ریاض میں تو ایسے ہوا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک چھوٹی سی ایکسپلینیشن کال کیا یہ کیوں ہوا، تو انہوں نے کہا جی دیکھیے میری اپائنٹمنٹ تو تھی 4 سال پہلے اور یہ کام 5 سال پہلے ہوا، میں اس وقت پریزنٹ ہی نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں اٹھائی. اللہ جل شانہ اس پوری کائنات کی کمپوزیشن، اس کے ذائقہ ترکیبی، اس کی معدنیات، اس کے پلانٹس، اس کی بایولوجی، اس کی باٹنی، اس کی زولوجی، اس کی مائکرو بایولوجی، صرف مائکرو بایولوجی کے ضمن میں کرونا وائرس آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کو خوب جانتے ہیں. اور شاید آپ کے علم میں ہو کہ جو انفلوئنزا وائرسز ہیں اور جو وائرسز اس وقت کھانسی زکام، ان کی جو منیمم جو ان کی تعداد ہے وہ 200 ہے. 200 ہے. کچھ تو اللہ جانتے ہیں، انہوں نے تب جتنا مرضی اس کو کرنا چاہیں. تو جو ذات جو ہے اول سے آخر جو ہے ہر شے کو جانتی ہے، ہر شے کو پہچانتی ہے. پھر جو انسان جانتا ہے، پیدا کرتا ہے، جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہی اس کو پیدا کرتے ہیں، اس کی ساخت بھی اللہ بناتے ہیں، اس کا مزاج اور طبع بھی اللہ بناتے ہیں، اور اس کی تقدیر بھی اللہ لکھ دیتے ہیں. پھر اللہ جل شانہ کو معلوم ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کو یہ معمول ہے کہ بھئی اس کے ساتھ آئندہ معاملات کیا ہوں گے. تو جو صرف 10 کلومیٹر تک دیکھنے کا استعداد رکھتا ہو اور فاصلے 1,00,000 کلومیٹر کے ہوں گے وہ آپ کو خاص گائیڈنس دے گا. اور جو پیچھے جب آپ چل کے آگے ہوں کوئی 20 کلومیٹر اس کو بھول جاتا ہوں، اور پچھلی تفصیلات بھی اس کو پوری طرح سے نہ پتا ہوں، اور وہ پوری کائنات میں ایک پارٹیکل ہو. ہماری حیثیت پوری کائنات میں کرونا وائرس کی بھی نہیں ہے، وہ ریشو بھی نہیں ہماری بنتی. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز کے پیش نظر
اللہ جل شانہ نے جو کہ انسان کو جانتا تھا، اس کا خالق تھا، اس کا مزاج جانتا تھا، اس کی فنکشننگ کو جانتا تھا، اس کا ٹیمپرامنٹ کو جانتا تھا، اس کی سائیکالوجی کو جانتا تھا، اس کا انسان اور انسان کے ساتھ انٹریکشن، اس کا سوشل سسٹم، اس کی ایولز، اس کے رذائل اور اس کی نیکیاں سب خود ہی اس سے پیدا کی. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، سارا کچھ اسی نے پیدا کیا. تو آپ دیکھیں جب وہ ایک نظام وضع کرتا ہے اور اول سے آخر تک جانتا ہے، لیکن اول بھی اس کے سامنے ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، کوئی چیز اسے چھپی نہیں ہوئی ہے، آسمان اور زمین کی کوئی چیز. اب دیکھیں کاش کہ اگر آپ صرف ایمانیات میں سے ایک چیز لے لیں، اور یہ قرآن میں بھی آتا ہے الحمدللہ، صرف ایک چیز لے لیں، جو وہ کیا ہے کہ دیکھیے کوئی بھی پتا نہیں گرتا کہ جب کہ اللہ کے علم میں نہ ہو. زمین پر یعنی دیکھیے آپ کتنے شجر دیکھ لیجئے، اشجار کے پتے دیکھ، آپ صرف اپنے ڈیفینس کے اندر پتوں کی ذرا کاؤنٹنگ کریں تو بیٹا ایک کروڑ نہیں ہوں گے، اربہ ہو جائیں گے. بیٹا کوئی ایک پتا نہیں گرتا کہ جو اللہ کے علم میں نہ ہو. اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہاں اللہ جی اگر آپ کے علم میں نہیں ہوگا تو ہم آپ کو رب نہیں سمجھیں گے. کیسے نا جی، آپ کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے، ہم آپ کو نہیں رکھتے. ہمیں تو ریکوائرڈ ہے ایم فل، اور آپ نے کیا ماسٹر، تو آپ کا نالج کم ہے. اگر اللہ جل شانہ کے علم کا کسی جگہ پر احاطہ نہ ہو، یعنی آپ کہتے ہیں دیکھو یہ میں نا یہ اس پورے ایریا کو جانتا ہوں، لیکن یہاں سے یہ جو ایک اسمال کارنر ہے نا جو صرف ایسے کوئی 1 2 3 4 میٹر کا، وہ نہیں میں جانتا، بھئی وہ رب نہیں ہو سکتا. تو ایک آدمی کہتا ہے یار اتنا کچھ تو میں جانتا ہوں اور اس کے باوجود مجھے اکنالج نہیں کیا جاتا. بھئی تجھے تو اکنالج کر لیا جائے گا کیونکہ تو رب تو نہیں. رب وہی ہے کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو. تو دیکھیں گائیڈنس وہ دے سکتا ہے کہ جس سے کوئی چیز مخفی نہ ہو. گائیڈنس وہ دے سکتا ہے کہ جس کا علم جو ہے نا وہ مکمل ہو اور جس کا علم تجربے پر بیسڈ نہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس تو ساری تجربے پر بیسڈ ہے. میں ایک جگہ گیا ڈاکٹر صاحب سے، کہیں گے جو بلڈ پریشر کی دوائی کہہ رہے ہیں نا اس کو چھوڑ دیں، اس کی بیٹی آ گئی ہے. یعنی مطلب ہے کہ ہم نے اس کو امپروو کر کے اس کی نیکسٹ جنریشن آ گئی ہے، تو یہ جو ہے نا اس کی بیٹی ہے، یہ اب لے لے، ادھر امپرووڈ ہے. تو یہ پیچھے جگہ ایک سروس کرتے رہے، لوگوں کو کھواندے رہے. اب یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دوائی ہے کوئی حرج نہیں بیان کرنے میں، زینٹیک. سوری میرے خیال 25-30 سال لوگ زینٹیک کھاتے رہے اور ان کو ایسیڈیٹی کا فائدہ بھی ہوتا رہا. بعد میں کہنے لگے کہ کینسر انڈیوسنگ ہے. یہ ہے انسان کا نالج، یہ ہے انسان کے نالج کی لمٹ. تو اس لیے کوئی انسان، کوئی فلاسفر اور کوئی دانشور اور کوئی انٹلیکچوئل کوئی بھی ہو، میسلینی ہو، کوئی بھی ہو، بہت بڑا کوئی لرنڈ اسکالر ہو یا ان اسکالرز کا ایک گروپ ہو، وہ انسان کے لیے زندگی گزارنے کا طریق نہیں وضع کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ انسان تو مر جاتا ہے. بڑے بڑے لوگ آئے اور آ کے مر گئے، انہوں نے اپنے دیکھنا انسان کی زندگی تو 1500 سال ہے جیسے ہوتا. یہ تو میں نے نوح علیہ السلام کی زندگی کی بات کی ہے، ورنہ امت محمدیہ کی عمریں تو آپ جانتے ہیں تو 70s میں. تو دیکھیے جب انسان اتنی مختصر زندگی لے کے آیا جس کی ابتدا میں بھی وہ بے سمجھ ہے بچہ، اور جس کی انتہا میں بھی وہ ننھا سا ہو گیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے الفاظ ہے ارذل العمر پہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ درمیان کا تھوڑا سا عرصہ ہے، وہ بھی تو اس کے اندر بھی معاش کا مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے. خود سے کیسے پتہ کرے گا کہ ابدیت کیا ہے اور زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے آسمان کو پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کی زندگی کے مقصد کو متعین کیا، مقصد زندگی بندگی بتایا، اور بندگی کے آداب اور بندگی کی تفصیلات بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک کتاب بھیجی جو دراصل اللہ کا کلام تھا. وہ اللہ کی اسپیچ تھی کہ جس میں یہ مینشن تھا کہ تم اس طرح زندگی گزارو، تم اس طرح زندگی گزارو. تم جب اس طرح زندگی گزارو گے تو تم بندگی کی حقیقت کو پا سکو گے.
اور ظاہر میں الفاظ ہی کہوں گا کہ تم بندگی کا حق ادا کر سکو گے، کیونکہ حق کے بندگی ادا ہو نہیں سکتا، لیکن بات بتانا ہے کہ بندگی اس طرح ادا ہوتی ہے، اس کے علاوہ اللہ جل شانہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ اچھا اب دیکھیے، ایک آدمی کہتا ہے کہ 2-3 آدمی آپس میں کچھ لڑائی رہتے تھے، ان کا جی آپ نے یہ کہا، اس نے کہا تری جی نے یہ کہا، انہوں نے کہا جی میری بات سنو، میں زندہ ہوں، میں موجود ہوں، آپ کے سامنے ہوں، میرے منشا مجھ سے پوچھیں آپ کیوں اتنے ہائپوتھیسس میں جا رہے ہیں، آپ کیوں اتنے تخیلات میں وقت گزار رہے ہیں، آپ تشریف فرمائیں، آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آئیے ان سے پوچھ لیں۔ تو جو کلام ہے اس کلام کی حقیقت صاحب کلام سے پوچھیں، بھائی میرے سے پوچھیں میرا منشا کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ کے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے، آپ آرکیٹیکٹ ہیں یا آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ اس سے پوچھیں گے آپ کا کیا آبجیکٹیوز ہیں۔ آپ اس کلائنٹ سے جس کا آپ نے گھر بنانا ہے اس سے پوچھیں کہ بھی اس گھر کے اندر ڈرائنگ روم کیسے ہوگا، بیڈ روم کیسے ہوگا، اس کا سورج نکلنے کا جو وہ سارا وہ کیسے ہوگا، بیڈ روم کس طرف ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ اس سے پوچھیں جو اس کو خود کہہ رہا ہے کہ جی میری منشا کے مطابق، تو جو رب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میری منشا کے مطابق زندگی گزارو۔ اب حسبتم انما خلقناکم عبثا، میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا، سنو تم میری طرف واپس آؤ گے، تم سب میرے لیے ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ جل شانہ کے منگتے ہو۔ الذی خلقک، تمہیں اللہ نے بنایا ہے، نتیجہ یہ کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ ہم تمہیں یہ سکھلانا چاہتے ہیں کہ آداب بندگی کیا ہے اور کامیاب زندگی کا طریقہ یہ ہے۔ ہم نے قرآن میں آداب بندگی بنا کے، لکھ کے، تحریر کر کے وہ کلام کی شکل میں تم تک پہنچا دی ہیں۔ یہ کلام ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کیا تھا، اور وہ آج تک اہل قلوب اور حفاظ علماء کے قلب سے ہوتا ہوا مینو ان اسی شکل میں کہ جس شکل میں جبرائیل امین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر نازل کیا تھا، وہ آج ہم تک پہنچا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بات یہ تھی کہ ہم نے اس کی حفاظت کرنی تھی، اس لیے کہ اگر ہم حفاظت نہ کرتے تو بعد میں آنے والے لوگ یہ کہتے اللہ جل شانہ ہم تو عبادت کرنا چاہتے تھے لیکن ہمیں عبادت کے طریقے نہیں معلوم تھے۔ حیرت کی بات ہے کہ یہ کلام سوائے اللہ کی حفاظت کے یعنی انٹیکٹ فارم میں نہیں رہ سکتا، کہ 1400 سال گزر جانے کے باوجود اپنی آب و تاب کے ساتھ، زیر زبر کے تحفظ کے ساتھ، ہر شے کی موجودگی کے ساتھ یہ کلام پاک موجود ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت قیامت تک کرنی ہے۔ جس وقت یہ کلام پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کا خالص مقصد یہ ہوگا کہ اب اللہ نے اس کائنات کو توڑ دینا ہے۔ تو پوری کائنات کا وجود بھی کلام پاک کے لیے ہے، اور کلام پاک اصل میں یہ ایک کتاب ہے جس میں دستور زندگی لکھا ہوا ہے، اس میں منشور تحریر کیا گیا ہے کہ ہماری زندگی کا منشور کیا ہوگا، ہماری زندگی کا دستور کیا ہوگا، ہم کس طرح زندگی گزاریں گے، ہمارے کھانے اور پینے میں حلال اور حرام کیا ہوگا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیزیں کیا ہوں گی، ممنوعات شریعہ ناپسندیدہ باتیں کیا ہوں گی، کیا طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے، اور وہ طریقے جو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی کی طرف لے جاتے ہیں، ان طریقوں سے بچنا بھی ہوگا اور کیسے بچنا ہوگا۔ تو اس کا نام ہے قرآن، یہ ہے الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اگر ہم قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اچھا اب اگلی بات تو صرف 2-3 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ اب اس کلام کو اللہ جل شانہ بیت اللہ شریف کے چھت پہ رکھ دیتے اور اناؤنسمنٹ کرتے کہ جو بھی اس میں اپنی ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ٹریٹمنٹ کرا لے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ اس کلام کو جب تک ایکسپلین نہ کیا جائے،
اس کو ڈیمانسٹریٹ نہ کیا جائے. دو چیزیں، ایک ڈیمانسٹریشن، ایک ایکسپلینیشن.